اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. البحث عن اقسام الحدیث الفصل الثانی وبالقسم الثانی. المدخل اذا اراد الفقیہ استنباط حکم معین رجع الى مصادر تشریع الاربعہ. اکثر جو ہے وہ جیسا کہ آپ نے متوجہ بھی کیا اس سے پہلے کہ آخر وہ مرحلہ ہی گیا کہ ہر بات پہ جو شیخ کہا کرتے تھے کہ ہم قسم ثانی میں ذکر کریں قسم ثانی. تو اس کا اگر آپ اس کو غور فرمائیں مقدمے کو پڑھیں تو دو طرح سے اس کا جواب ملتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قسم ثانی کی طرف بار بار آپ کو رجوع اس لیے کرا رہے تھے کہ چونکہ قسم ثانی قسم اول سے جدا نہیں ہے. ٹھیک ہے، قسم ثانی قسم اول سے جدا نہیں ہے. اور خود مقدمے انہوں نے لکھا ہے کہ پھر اب یہ رہا سوال کہ یہ قسم اول کیا ہے قسم ثانی کیا ہے. تو انہوں نے مقدمے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. قسم اول میں ہم نے ابحاث علم رجال کو مختصراً ذکر کیا ہے. قسم ثانی میں انہی مختصر بحثوں کو تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا ہے. تو ابھی بھی جو آپ کو بحثیں ملیں گی ان میں کچھ نئی بحثیں ملیں گی اور کچھ جو ہے کیا ہے وہ پرانی بحثیں ہیں، لیکن اس میں اور مزید جو ہے کیا ہے تفصیلات جو ہے وہ معلوم ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جگہ جگہ جو یہ بیان فرما رہے تھے کہ ہم قسم ثانی میں، حتیٰ کہ وہ جو مطلب کتابوں کے متعلق ہم نے پڑھا ہے ملہ حضر الفقی کافی، ان سب کے متعلق بھی دوبارہ جو ہے دہرائیں گے اور نئی نئی باتوں کو اس میں ذکر کریں گے. سب سے پہلی بات اس بات کو ذکر کرنے کہ اگر کوئی فقیہ چاہتا ہے کہ حکم شرعی کا استنباط کرے تو کیا کرے گا وہ؟ جی، تو سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ مثلاً یا تو قرآن مجید سے رجوع کرے. قرآن مجید میں نہیں تو ہم چونکہ بحث ہماری حدیث کے متعلق ہے تو وہ چاہے گا کہ کوئی معتبر حدیث اس کو جو مل جائے کسی مسئلے کے اوپر. مثال دی انہوں نے، جیسے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ریا ہے نا، نہیں دکھاوا جس کو ہم اپنے اردو میں کہتے ہیں، ریاکاری کہہ لیجیے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ریاکاری کی حرمت پر استدلال کرے، اس پر استنباط کرے، کسی نے آپ سے پوچھ لیا کہ ریاکاری حرام ہے، اس پر کیا دلیل ہے، تو سب سے پہلے آپ کیا وظیفہ ہونا چاہیے، کہنا چاہیے وسائل الشیعہ اٹھائیے. چونکہ وسائل الشیعہ کیا ہوئی کتب اربعہ ہیں اس میں، اور اس کے علاوہ مزید اور کتابیں ہیں. ٹھیک ہے، تو وسائل الشیعہ اٹھائے، اس میں جو ہے ریاکاری کی حرمت کے اوپر کیا حدیثیں اس کو پیش کرے گا. البتہ وہ حدیث جب ذکر کرنے کے بعد کہ یہ حدیث ہے ریاکاری کی حرمت پر، اس حدیث کے موثق ہونے یا نہ ہونے پر بھی بہرحال بحث ہونی چاہیے. اور وہی تین باتیں یاد کیجیے جو ابتدائی کتاب میں انہوں نے ذکر کی تھی کہ کسی بھی حدیث سے کسی بھی مسئلے کا استنباط کرنے کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ایک استظہار کہ یہ مثلاً اس حدیث سے یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے، یعنی آپ اس حدیث سے ریا کی حرمت ظاہر ہو رہی ہے. دوسری بات حجیت استظہار کی ظہور جو کیا ہے حجت ہے. پھر تیسری بات جو کیا ہے رجال سند کے بارے میں کہ یہ جو حدیث جو ہے وہ کیا ہے واقعی موثق ہے، اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا. جب یہ باتیں تینوں کمپلیٹ ہو جائیں گی تو آپ اس سے بتا سکتے ہیں، استنباط کر سکتے ہیں کہ فلاں حدیث سے ریا کی حرمت جو ہے ثابت ہوتی ہے. اب آئیے ایک حدیث ذکر کر رہے ہیں، چھٹے امام کی ایک حدیث ہے جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ انا خیر و شریکن، خداوند عالم کہہ رہا ہے، یقول اللہ عز وجل، پروردگار فرماتا ہے کہ انا خیر و شریکن فمن عمل لی ولغیری فہو لمن عملہ غیری. خداوند عالم فرماتا ہے کہ میں بہترین شریک ہوں. ٹھیک ہے، میں بہترین شریک ہوں، پس اگر کوئی میرے لیے اور میرے ساتھ ساتھ کسی غیر کے لیے کوئی عمل انجام دیتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ اس کے لیے ہوگا کہ جو غیر کے لیے انجام دیتا ہے. ٹھیک ہے، اسی حدیث کی تشریح بعض مطلب اسی سے ملتی جلتی اور حدیثیں ہیں جس کو پڑھ کر اس کا مفہوم اور زیادہ واضح ہوگا کہ بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ میں شراکت سے مستغنی ہوں، تم مجھے کسی کا شریک قرار نہ دو، پس اگر کوئی مجھے کسی کے ساتھ شریک کرتا ہے کسی عمل میں تو وہ عمل میرے لیے نہیں ہوگا، اس کے لیے ہوگا. کیوں؟ اب اس حدیث میں ہے اس لیے کہ میں اسی عمل کو قبول کرتا ہوں جو خالصتاً میرے لیے انجام دیا جائے. اب اس مفہوم سے یہ حدیث واضح ہو گئی کہ پروردگار کہتا ہے کہ میرا کوئی شریک نہیں ہو سکتا. اگر کوئی میرے ساتھ کسی اور کو شریک قرار دیتا ہے تو بہرحال میں کہاں خالق اور وہ کہاں مخلوق، تو وہ اسی کے لیے ہوگا. اس کے کہتے ہیں کہ منہ پر جو کیا ہے اس عمل کو مار دیا جاتا ہے، بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک کہ کوئی اگر کسی کو دکھاوے کے لیے عمل انجام دیتا ہے تو خداوند عالم اسی کے بھروسے اس کو چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، کہ جاؤ تم نے جس کے لیے عمل انجام دیا ہے اسی سے اجر و ثواب کے بھی مطالبہ کرو. اور انسان جو ہے کیا ہے، انسان کی تو کمزوری یہ ہے، بھی کل پڑھ رہے تھے کہ کھجور کے اوپر ایک جب آپ کھجور کھا لیتے ہیں تو اس کے بیچ کے اوپر جو ایک چھلکا ٹائپ کا ہوتا ہے، اس کو عربی میں قطمیر کہتے ہیں. قطمیر
قطمیر. تو وہ کہہ رہے کہ انسان اس قطمیر کا بھی مالک نہیں ہے. اس کی عاجزی ہے کہ آج ہم دنیا میں ہر چیز کے مالک بنے بیٹھے رہتے ہیں. انسان اس چیز کا خالق بھی نہیں ہے اور اس کا مالک بھی نہیں ہے. تو کہہ رہے کہ اس عمل سے، اس روایت کریمہ سے آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ریا جو ہے کیا ہے، باطل ہے، حرام ہے. انسان کو ریا نہیں کرنا چاہیے. اب آئیے، ہم نے مقدمتاً آپ کو ایک تصویر بھیجی تھی گروپ پہ، دیکھا اس کو، پڑھا؟ ہاں تو وہ بہت مطلب آسان ہوئی سمجھنے میں، اس سے ریلیٹڈ آج بات ہے، اس لیے اس کو بھیج دیا تھا. وہ یہ کہ دیکھیں ہم نے کیا کہا تھا حدیث کی تقسیم کے حوالے سے. کہا تھا کہ حدیث جو صحیح ٹھیک ہے اور موثق، حسن اور ضعیف ہوتی ہے، یہ کس کی، اس کا مقسم کیا ہے؟ اس کا مقسم حدیث متواتر نہیں ہے، یا وہ حدیث نہیں ہے کہ جس کے قطعی صدور ہونے کے اوپر کوئی دلیل دلالت کر رہی ہے، نہیں، بلکہ اس کے علاوہ جو حدیثیں ہیں وہ ان کے متعلق کیا ہے، ان جو جس کو اور اگر آپ کفایہ میں اٹھا کر دیکھیے تو خبر واحد کس کو کہتے ہیں؟ خبر واحد کے یہ غلط مفہوم لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ خبر واحد یعنی جو کو یہ خبر دے وہی خبر واحد ہے. نہیں، بلکہ جو بھی خبر متواتر نہیں ہے سب کے سب خبر واحد ہے. جو تواتر کی حد تک نہ پہنچے، صاحب کفایہ نے کہا وہ کیا ہے، وہ خبر واحد ہے، چاہے اس کو دینے والے کتنے ہی مخبر کیوں نہ ہو. آج انشاءاللہ. تو اب آئیے کہہ رہے کہ لغوی معنی کیا ہے خبر واحد؟ لغوی معنی یہ ہے کہ کسی ایک کی خبر، لیکن اب وہ چونکہ معتبر نہیں ہے تو چاہے 10 لوگ دیں یا ایک خبر دیں، عدم اعتبار میں اس ایک کی خبر 10 لوگوں کے برابر ہے، یا 10 کی خبر ایک کے برابر ہے، چونکہ وہ معتبر نہیں ہے. مثلا وہ تو حجت ہے خبر واحد. تو یہ تو مطلب محل کلام ہے نا، بحث ہے، کسی نے اختیار کیا، کسی نے نہیں اختیار کیا ہے. ابھی دیکھیں نا، ابھی اگلی بحث جو 6 اقوال ہیں ہم اسی متعلق پڑھنے والے ہیں. ہاں تو دیکھیے، تو یہ بات ہوئی کہ اب فرض کریے خلاصے مطلب، تاکہ جلدی سے عبارت پڑھیں. کیا ہے، اگر کسی حکم کے حرمت کا آپ کو استدلال کرنا ہے تو آپ کو کیا حدیث پیش کرنا ہے، پھر اس میں 3 چیزیں دیکھنی ہیں. کیا؟ ظہور حجت، ظہور حجت کے جو ہے، ظہور حجت ہے اس بات کو، حدیث کے رجال السند کو. واضح انشاءاللہ. اب آئیے تیسری بات یہ کہ جو خبر حجت ہے یا نہیں ہے، حدیث حجیت خبر کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں. تو کہہ رہے کہ دیکھیں اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو خبر متواتر ہے یا وہ خبر کے جس کے اوپر دلیل قرینہ قائم ہو گیا ہے کہ یہ حجت ہے، وہ کیا ہوتی ہے، حجت ہوتی ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. رہی بات ان کے علاوہ جو خبر واحد ہے نا، وہ حجت ہے یا نہیں ہے، اس کے متعلق جو علماء کے درمیان میں اقوال ہیں. تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کسی خبر کے حجت ہونے کا معیار کیا ہے، عمل مشہور ہے. اگر مشہور نے کسی حدیث کے مطابق عمل کیا ہے تو وہ حدیث جو کیا ہے، حجت ہے، چاہے وہ ضعیف السند ہی کیوں نہ ہو. اور اگر مشہور، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور مشہور اگر کسی حدیث سے اعراض کر رہے ہیں، اپنے منہ کو پھیر رہے ہیں اور اس کے مطابق فتویٰ نہیں دیتے، تو چاہے وہ صحیح السند ہی کیوں نہ ہو، وہ حدیث ہمارے لیے معتبر اور حجت نہیں ہے. یہ جو نظریہ ہے، اب اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ محقق حلی کا ہے، منسوب ہے کہ محقق حلی اس نظریے کے صاحب نظر ہیں. بات انشاءاللہ. یہ بات. دوسری بات کہ حجیت روایت کے حوالے سے، حجیت خبر کے حوالے سے بعض علماء نے یہ فرمایا، جیسا کہ جو منسوب ہے اخباریوں کی طرف، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو کچھ کتب اربعہ میں ہے وہ حجت ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کو بنا سند میں غور و فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو کچھ کتب اربعہ وہ قطعی صدور ہے معصومین سے، اور ہمارے حجت ہے، اور اس کے علاوہ حجت نہیں ہے. اور انشاءاللہ یہ اخباری. تیسری بات جو حجت خبر کے حوالے سے ہے، یا نمبر کے حوالے سے چوتھی، چونکہ پہلی وہ ہے خبر متواتر کہ وہ حجت ہے. چوتھی بات یہ کہ یہ جو ہے وہ سید خوئی کی طرف اس بات کو نسبت دی گئی ہے. ہاں، وہ یہ کہ اگر کوئی روایت ایسی ہے کہ جو کتب اربعہ میں موجود ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی روایت کتب اربعہ میں موجود ہے تو پھر اس کے سند کے متعلق آپ کو گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا راوی کون ہے اور اس کو دیکھیے وہ موثق ہے یا موثق نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، بلکہ وہ یقیناً مقطوع صدور ہے. وہ مقطوع صدور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اخباریوں کی طرح، عفواً یہ جملہ میں نے غلط کہا کہ مقطوع صدور ہے، ہم اخباری طرح نہیں کہتے. یہ تیسرا نظریہ تھا کہ
کہ اخباری کہتے ہیں کہ جو کچھ کتب میں وہ مخطوط صدور ہے، نہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جو کچھ کتب میں وہ مخطوط صدور ہے، مگر ہاں ہم یہ ضرور کہیں گے کہ کتب اربعہ میں جو ہے وہ معتبر ہے، حجت ہے، معتبر ہے اور حجت ہے. ہاں، اور یہی وجہ ہے کہ شیخ سید خوئی نے اپنی مرتبہ ایک دفعہ اپنے درس میں باقاعدہ یہ جملہ کہا تھا، المناقشۃ فی اسناد روایات الکافی حرفۃ العاجز. کافی کے راویوں کے متعلق گفتگو کرنا کہ یہ موثق تھے یا نہیں تھے، یہ کسی عاجز انسان کا کلام ہے، کیونکہ یہ مطلب حاصل ہو چکا ہے کہ وہ سب کے سب موثق ہے. کلیری نے جس سے بھی نقل کیا ہے وہ موثق ہے. اچھا ایک چیز یہ پھر یہ نہیں سمجھ میں آئی، جب کہہ رہے ہیں قطعیت الصدور ہے، نہیں یہ نہیں کہہ رہے، یہ اخباری کہتے ہیں، اخباری پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے معتبر اور کیا ہے حجت ہے. حجت ہے، تو دونوں میں فرق کیا رہے گا پھر؟ فرق یہ ہے کہ وہ ٹوٹل ہی کہتے ہیں کہ سبھی کا حجت ہے، ہم کہتے ہیں بعض ہے بعض. دیکھیے معتبر کا ہے پھر، نہیں دیکھیے معتبر ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں نا معتبر ہے، تو اس میں گنجائش یہ بچتی ہے کہ آپ ہم سے مختلف ہو جائیں، آپ کچھ اور نظریہ اختیار کریں، سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ ہم نے جو اس کو معتبر جانا ہے وہ ہم موثق کی بات کو بھی، وہ کیا کہتے ہیں، کسی سنی کی روایت کو بھی موثق مان سکتے ہیں، معتبر مان سکتے ہیں. لیکن جب آپ نے یہ کہا کہ قطعی الصدور ہے تو مطلب کیا ہے، یعنی سب کے سب صحیح ہے. یہ دیکھیے سب کے سب صحیح ہے، جبکہ ہم یہ نہیں کہتے، بلکہ اس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں. تو معتبر کی اصطلاح یہ شامل ہے، ضعیف کو بھی ہو سکتا ہے، موثق کو بھی، مرسل کو بھی، سب پہ شامل ہے. لیکن جب قطعی صدور کہہ دیا تو سب کے سب صحیح ہیں. اور یہ جو مطلب اصطلاحات ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ علامہ ہلی کے زمانے کی، جیسا کہ کہتے ہیں لوگ. بتا دیں انشاءاللہ، سوال اچھا تھا، اس کو یاد رکھیے گا. ان رجال سند الروایہ، یہ چھٹا نظریہ نہیں، پانچواں نظریہ اس والے سے یہ ہے کہ ہمارے یہاں کسی خبر کے معتبر ہونے، حجت ہونے کا معیار کیا ہے کہ اگر اس کے راوی عدول ہیں، شیعہ ہیں، پھر وہ حجت ہے. لیکن اگر شیعہ نہیں ہیں، عدول نہیں ہیں، تو پھر وہ حجت نہیں ہے. یہ صاحب مدارک کی طرف جو کیا ہے کہ نظریہ منسوخ کیا گیا ہے. یہ صحیح کی تعریف یہی ہے نا؟ جی ہاں، صحیح کی تعریف یہ ہے. ہاں. چھٹا نظریہ کیا ہے؟ چھٹا نظریہ یہ ہے کہ جو کہ آج مشہور ہے اور متاخرین کے یہاں یہی نظریہ چلتا ہے، وہ کیا کہ ہمارے یہاں پورے وہی روایت حجت ہے کہ جو کسی ثقہ نے اس کو یہ روایت کی ہو. بس اگر کوئی ثقہ جو ہے کیا روایت کر رہا ہے تو وہ حجت ہے، اور اگر ثقہ نہیں ہے تو چاہے وہ عادل ہی کیوں نہ ہو وہ حجت نہیں ہے. بتا دیں انشاءاللہ. یہ متاخرین میں سکہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ عادل ہے تو سکہ تو ہونا ضروری ہے اس کے. عادل ہے، شیعہ ہے، جھوٹا ہے. نہیں عادل جو ہے نا، عادل نہیں کہ اپن یہ عبارت غلط، ہاں امامی کہہ لیجیے، امامی کہہ لیجیے کہ اگر وہ ثقہ نہیں ہے چاہے وہ امامی ہی کیوں نہ ہو، ہاں عادل نہیں کہہ سکتے، صحیح بات ہے. لیکن بعض انہوں نے کیا نہیں، عدول ہونا جو کیا ہے یہ شرط ہے، تو کہہ رہے نہیں عدول ہونا شرط نہیں ہے. اگر موثق بھی ہے گرچہ وہ عادل نہیں ہے پھر بھی امامیہ نہیں ہے، موثق ہے. ہاں نہیں موثق ہے، عادل نہیں ضرور ہو سکتا ہے، چونکہ عادل شیعہ ہوتا ہے، شیعہ اثنا شریع ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں تو کوئی مشکل نہیں ہے. بتا دیں نہیں واضح؟ ایک ہے عادل جی اور ایک موثق جو ہے نا، تو یہ کہتے ہیں عموم خصوص مطلق، ہر عادل موثق ہے لیکن ہر موثق عادل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو چھٹا نظریہ تھا یہ مشہور ہے متاخرین کے درمیان میں. اب آئیے ان میں سے مطلب شیخ کے حوالے سے، مصنف کے حوالے سے کہ مصنف آپ کون سا نظریہ اختیار کرتے ہیں حجت خبر کے حوالے سے، تو کہہ رہے ہم آخری نظریے کے قائل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت عقلاء قائم ہے اس بات کے اوپر کہ اگر کوئی موثق خبر دیتا ہے تو اس کو ہم قبول کر لیتے ہیں، اور شارع نے اس کو رد نہیں کیا ہے، جو اس کی دلیل ہے کہ جو چھٹا نظریہ وہی جو کیا ہے قابل قبول ہے. بتا دوں انشاءاللہ. تو یہ ہے. اب آئیے جلدی سے نظریہ پڑھتے ہیں. سنیے گا. اذا اراد الفقیہ استنباط حکم معین رجع الی مسادر التشریع الاربعہ. جب فقیہ کسی معین حکم کا استنباط کرنا چاہتا ہے، دیکھیے ایک معین حکم ہو گیا کہ ریا حرام ہے یا نہیں ہے، ایک حکم معین ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ رجوع کرتا ہے مسادر تشریع جو ہاں حسن تم قرآن سنت اجماع اور عقل. فاذا ما اراد تعارف الحکم الریا، مثلا فرض کر لیجئے کہ اگر کوئی فقیہ چاہتا ہے کہ ریا حرام ہے، ریا کا کیا حکم ہے، یہ نہیں ریا کا کیا حکم ہے اس کو جاننا چاہتا ہے، تو کیا کرتا ہے، رجع الی وسائل الشیعہ الباب 12. تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، وہ رجوع کرتا ہے وسائل الشیعہ 12 نمبر باب پہ. ٹھیک ہے، من ابواب مقدمات العبادات. فإنه يجب
الحر العاملی ینقل حدیثا بالشکل الثانی، تو وہ دیکھے گا کہ حر عاملی نے اس طریقے سے اس حدیث کو نقل کیا ہے. کس سے؟ احمد بن محمد بن خالد البرقی فی المحاسن عن ابی ہے، یعنی برقی نے اپنی کتاب محاسن میں انہوں نے اپنے بابا سے عن ابی عن ابن ابی عمیر عن ہشام بن سالم عن ابی عبداللہ علیہ السلام. یہ سلسلہ ہے کہ امام فرماتے ہیں یقول اللہ عز و جل، خدا بندہ فرماتا ہے کہ انا خیر و شریکن، میں بہترین شریک ہوں، یہ کہہ لیجئے، یا پھر جو کیا ہے میں مستغنی ہوں شراکت سے. ٹھیک ہے. علیکم السلام. فمن عمل لی ولغیری فہو لمن عملہ غیری. واضح انشاءاللہ. ودلالۃ الروایت الشریفہ علی بطلان العمل المراء بہ وان کانت واضحہ، کہ یہ جو روایت ہے گرچہ جو ریاکاری کرتا ہے اس کا عمل باطل ہے، اس کے اوپر یہ روایت گرچہ واضح طور پر دلالت کر رہی ہے. ٹھیک ہے. الا انہ هل يجوز الاخذ بكل روایت اور لا يجوز ذلك الا تحت ظل شروط معینہ. مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم ہر روایت کو اخذ کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں اور اس کے مطابق استنباط حکم شرعی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے. یا پھر نہیں، کہ کسی بھی روایت سے استنباط حکم شرعی کرنے کے کچھ شروط ہیں کہ اس پر ہمیں عمل کرنا ہوگا. تو اس میں اختلاف ہے کہ مطلب بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ہم جو بھی روایت کتب اربعہ میں سے اس سے لے سکتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اگر شروط پائے جاتے ہیں تو ہی لے سکتے ہیں. اس میں اختلاف ہے. وقد اختلف التجوہ عن هذا التساؤل. اس سوال کے جواب میں جوابات جو کیا ہیں مختلف ہیں. ٹھیک ہے. سوال کیا ہے کہ کیا ہر روایت سے فتویٰ دیا جا سکتا نہیں دیا جا سکتا؟ تو اس میں مختلف جوابات ہیں، اور مختلف جوابات ہونے کی وجہ سے یہاں پر کیا ہے نظریات مختلف ہیں. ٹھیک ہے. سنیے. الاراء کتنے 6 اقوال ہیں. الاراء فی مسئلۃ حجیت الخبر. ان الروایہ اذا كانت متواترہ او محفوفۃ بقرینۃ قطعیہ جاز العمل بها. کہ اگر کوئی روایت، اگر وہ روایت متواترہ ہے، روایت متواترہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس کے راوی ہر زمانے میں اتنے زیادہ لوگ ہوں ہر زمانے میں کہ ان کا کذب کے اوپر اتفاق کرنا ممنوع ہو، محال. ٹھیک ہے. اور محفوظۃ بقرینۃ قطعیہ، یا پھر یہ کہ کوئی قرینہ قطعیہ پایا جاتا ہو اس بات کے اوپر کیا کہ یہ حدیث جو کیا ہے یہ قطعاً امام سے صادر ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جاز العمل بها، تو اس پر عمل کرنا جائز ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. والا فلا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. وہذا الرأی منسوب الی سید مرتضیٰ و جماعت آخرین. اور انشاءاللہ یہ سید مرتضیٰ اور بعض علماء کا یہ نظریہ ہے کہ وہی روایت حجت ہے کہ جو متواتر ہو یا اس پر حجت پر قرینہ پائی جائے، اس کے علاوہ حجت نہیں. یہی وجہ ہے کہ سید مرتضیٰ کہتے ہیں کیا کہ حجت خبر کے وہ مطلقاً قائل، خبر واحد کے وہ مطلقاً حجت کے قائل نہیں ہے. دوسرا نظریہ، ان الروایہ اذا کان قد عمل بها المشہور فہی حجہ. اگر کوئی روایت ایسی ہے کہ جس پر مشہور نے عمل کیا ہے تو وہ حجت ہے. حتی ولو کان ضعیف السند، گرچہ وہ روایت کیا ہو ضعیف سند ہو، لیکن اس کی جو ضعف ہے سند کے اعتبار سے یہ منجبر ہو جائے گی کس سے؟ عمل فقہاء سے، چونکہ فقہاء نے اس کے مطابق عمل کیا ہے. ٹھیک ہے. یروی غیر ثقات، یعنی وہ ضعیف ہے کیوں؟ چونکہ غیر ثقات نے اس کی روایت کی. وَإِذَا لَمْ يَعْمَلْ بِهَا الْمَشْهُورُ فَهِيَ لَيْسَتْ حُجَّةً. اور اگر کسی روایت کے مطابق عمل نہیں کیا ہے فقہاء نے تو وہ حجت نہیں ہے. حتی ولو کانت صحیحۃ السند، گرچہ وہ صحیحۃ السند ہی کیوں نہ ہو. حالانکہ سید خوئی نے اس کی مخالفت کی تھی، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. یرویہا الثقات، جس کی روایت کرنے والے سب کے سب موثق ہیں. وہذا الرأی منسوب الی المحقق الحلی، منسوب ہے محقق حلی. تیسرا نظریہ، ان روایت اذا كانت موجودۃ فی الکتب الاربعہ. اگر کوئی روایت ایسی ہے کہ جو موجود ہے علیکم السلام کتب اربعہ میں، تو کہہ رہے اخذ بها بلا تعامل فی سندها، تو اس کو اخذ کر لیا جائے گا، لے لیا جائے گا بنا اس کے سند میں غور و فکر کے. ٹھیک ہے. بے اعتبار ان جمیع ما فی الکتب الاربعہ قطعی الصدور النائم. اس حوالے سے ہم اس کو اس لیے لے لیں گے کہ چونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی کتب اربعہ میں ہے وہ قطعی الصدور ہے، یعنی حتماً وہ معصوم نے فرمایا ہے. وہذا الرأی منسوب الی بعض الاخباریین. واضح انشاءاللہ. چوتھی بات، ان الروایت اذا كانت موجودۃ فی الکتب الاربعہ اخذ بها بلا تعامل فی سندها. چوتھا نظریہ یہ کہ اگر کوئی روایت کتب اربعہ میں موجود ہے تو اس کو لے لیا جائے گا، اخذ کر لیا جائے گا بلا تعامل فی سندها، اس کے سند میں ہمیں غور و فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا اب سنیے گا، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ کتب اربعہ کی حدیث کو لے لیا جائے گا، اس کی سند میں گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، کہہ رہے لا لأن جمیع ما فی الکتب الاربعہ مخطوط صدور،
اس وجہ سے نہیں، اس کی دلیل یہ نہیں ہے کہ چونکہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جو بھی کتب اربعہ میں ہے وہ حجت ہے، نہیں، ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے، بل لأن جمیع ما فیہا معتبر و مقطوع الحجیہ، بلکہ اس وجہ سے کہ چونکہ جو بھی کتب اربعہ میں ہے وہ معتبر ہے اور حجت ہے. واضح انشاءاللہ؟ جی. وَلَعَلَّ هَذَا الرَّأْيُ هُوَ الْمَعْرُوفُ بَيْنَ الْأَخْبَارِيِّينَ، یہی جو نظریہ ہے وہ معروف ہے، مشہور ہے اخباریوں میں. بل وَلَرُبَّمَا يَظْهَرُ اختیارُهُ فِي بَعْضِ الْأُصُولِيِّينَ، بلکہ بعض اصولیوں نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے. فسید الخوئی ينقل عن استاذہ الشیخ النعینی، سید خوئی، جو میں نے سید خوئی کا جملہ کہا تھا، حالانکہ یہ شیخ نعینی کا جملہ ہے کہ انہو کان یقول فی مجلس درس، کہ وہ اپنے مجلس درس میں کہا کرتے تھے کیا، المناقشۃ فی اسناد روایات الکافی حرفۃ العاجز. واضح انشاءاللہ؟ بات واضح ہوئی؟ ہاں اس میں کہا کرتے تھے، ہاں کہا کرتے تھے اپنے درس میں کہ کافی کے سند کے متعلق گفتگو کرنا کہ وہ حجت ہے نہیں ہے، موثق ہے نہیں ہے، کہ یہ حرفۃ العاجز ہے، یہ عاجز انسان کا کام ہے، یعنی اس کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، آخر کار نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ حجت ہے، وہ موثق ہے. اور پانچواں قول، ان رجال و سند الروایہ اذا كانوا عدولا فهي حجہ. ہمارے یہاں معیار کیا ہے؟ عدالت ہے، کہ اگر کوئی راوی عادل ہے تو حجت ہے اس کی روایت. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَدُولًا فَهِيَ لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ، لیکن اگر کسی روایت کے راوی جو کیا ہیں وہ عادل نہیں ہیں تو حجت نہیں ہے. حتی لو کانوا ثقات، گرچہ وہ ثقات ہی کیوں نہ ہو، موثق ہی کیوں نہ ہو. واضح انشاءاللہ؟ یہ ایک بڑا نظریہ ہے. وَهَذَا الرَّأْيُ مَنْسُوبٌ إِلَى صَاحِبِ الْمَدَارِكِ وَلَرُبَّمَا يَظْهَرُ مِنْ بَعْضِ الْكَلِمَاتِ الْعَلَّامَةِ أَيْضًا. چھٹا قول، ان رجال سند الروایہ اذا كانوا ثقات فهي حجہ، کہ اگر کسی روایت کے رجال جو ہیں نقل کرنے والے اگر وہ موثق ہیں تو حجت ہے. حتی ولو لم یکونوا عدولا، یہ چھٹا اور جو کہ آج متاخرین کا یہ نظریہ ہے، گرچہ وہ عدول نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اگر موثق ہیں یہی کافی ہے. اس میں کیا اب اس نظریے کے مطابق سنی وغیرہ کی روایت بھی جو کیا حجت ہو جائے گی، جیسا کہ سکونی وغیرہ میں یا بنی فضال کے حوالے سے جو واقفی وغیرہ ہیں. وَإِذَا لَمْ يَكُونُوا ثُقَاتٌ فَهِيَ وَإِذَا لَمْ يَكُونُوا ثُقَاتٌ فَهِيَ لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ، لیکن اگر وہ موثق نہیں ہے تو وہ حجت نہیں ہے. وَهَذَا رَأْيُ الْمَعْرُوفُ بَيْنَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَعْلَامِنَا، ہاں متأخرین کے درمیان یہی نظریہ جو کیا ہے مشہور اور معروف ہے. اجل هناك اختلاف بين أصحاب هذا الرأي في أن رجال سند الرواية إذا لم يكونوا ثقات بيد أن المشهور قد عمل بها فهل عملهم بها يجبر ضعفها السندي أو لا. ہاں ایک بات ہے جس سے متعلق جو کیا ہے اخبار اصحاب متاخرین میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، متاخرین علماء میں اختلاف ہے، وہ یہ کہ اگر کسی روایت کے جو رجال سند ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ موثق نہ ہو، ٹھیک ہے، موثق نہیں ہے مگر مشہور نے کیا ہے اس کے مطابق عمل کیا ہے، تو کیا مشہور کا عمل کر لینا کسی روایت کو اس کے ضعف کو دور کر دے گا یا دور نہیں کرے گا؟ اس کے حوالے سے کیا ہے اختلاف ہے علماء کے درمیان. والمعروف بین العالم فی الفترۃ المتقدمہ علی اصل سید الخوئی هو التسلیم بکبر الانجبار. ہاں سید خوئی کے بعد کی جو مشہور علماء ہیں وہ اس بات کا اختیار کرتے ہیں کہ جی ہاں اگر علماء اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو وہ کیا ہے وہ انجبار ہو جائے گا، یعنی اس کی کمی جو ہے دور ہو جائے گی، ٹھیک ہے. بینما صار المعروف من اصلہ انکار ذلک، ٹھیک ہے، جبکہ سید خوئی کے درمیان کے ہاں عفواً فی الفترۃ المتقدمہ علی سے سید خوئی ہوا تسلیم بالکبر الانجبار، سید خوئی سے پہلے کے جو علماء تھے وہ کبر انجبار کو قبول کرتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہاں بس اگر علماء اس پر عمل کرتے ہیں تو کیا ہے اس کی جو ذات ہے وہ دور ہو جائے گی. لیکن سید خوئی کے بعد جو آج کے عصر کے زمانے کے علماء ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، بلکہ کبر انجبار یعنی کہ مطلق طور پر، یعنی چاہے حتیٰ کہ ضعیف ہی کیوں نہ خبر ہو، بس اگر علماء اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں تو وہ حجت ہے. یہ کبر انجبار یعنی مکمل طور پر انجبار کے قائل ہو جانا. انجبار کی کمی کو دور کر دینا، یعنی اس میں ضعف پایا جاتا ہے، کوئی راوی کا جو کیا ہے موثق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی کاذب ہے، پھر بھی چونکہ علماء نے اس پر عمل کیا لہٰذا یہ اس کی کمی دور ہو جائے گی. اب آئیے کہ شیخ آپ کا کیا نظریہ اس حوالے سے، تو کہنے وقت تکفل مبحث حجت الخبر فی علم الاصول تحقیق حال حاضر الاقوال بیان ما هو صحیح منها بعد استراج ادلتها. کہنے اب علم اصول کو اٹھا کر دیکھیے تو ان تمام اقوال کو ذکر کرنے کے بعد ان سب کی دلیلوں کو ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے.
وہ بیان ما ہوا صحیح منہا بعد ایسا، اور پھر جب ان کی دلیلوں کا ذکر دیا تو پھر یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ان میں سے صحیح کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہے علماء کا اصول میں بیان کرنے کا. وہ اعلیٰ سبیل الاجمال نقول، ہم اعلیٰ سبیل، ہم اگر ہماری جہاں تک بات ہے تو ہم اجملاً یہ کہیں گے کہ ان صحیح من ھذا القول هو القول الاخیر، کہ ان اقوال میں جو صحیح ترین قول ہے وہ آخری والا قول ہے. کیا اے ان الحجہ ہوا خبر الثقہ، کہ حجت کیا ہے، وہ چھٹا قول ہے کہ خبر ثقہ حجت ہے. کیوں؟ لانعقاد سیرت العقلاء علی العمل باخبار ثقات، اس لیے کہ سیرت عقلاء قائم ہے کہ عقلاء کیا ہے، ثقات کی خبر کے اوپر کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تو ایک تو بات یہ ہے کہ عقلاء، آپ دیکھیں کوئی آگے خبر دیتا ہے ہم اس کی بات کو فوراً مان لیتے ہیں، ہے نا، مؤثر خبر کو عمل کرتے ہیں. وعدم ردع من قبل الشارع من ذلك، اور شارع نے ہمیں اس پر عمل کرنے سے روکا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایک کیا کہ عقلاء موثقین کی بات کو قبول کر لیتے ہیں، اور شارع نے ہم کو قبول کرنے سے روکا بھی نہیں ہے، جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے فیستکشف الانذار، جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شارع بھی ہمارے اس عمل سے راضی ہے، چنانچہ کیا ہے، وہ حجت ہے. اب ان شاء اللہ بل شاید ہماری وجہ سے وہ شروع نہیں کر رہے ہیں، کافی رہنے دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحاجۃ الی علم الرجال، یہ جو ہے وہ ایک بحث ہے کہ جو عام طور سے یہ بتائی جاتی ہے کہ ہمیں علم رجال پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. کیونکہ بعض علماء ہیں کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم نجاشی یا شیخ طوسی کی طرف رجوع کریں اور یہ معلوم کریں کہ وہ ثقہ ہیں فلاں ثقہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم کو یہ بات پتہ ہی چل گئی کہ اصول کافی میں جو بھی روایتیں ہیں وہ حجت ہیں، تو پھر ضرورت نہیں بچتی کہ ہم شیخ طوسی یا نجاشی کے کہے ہوئے پر عمل کریں اور معلوم کریں کہ یہ ثقہ ہیں یا غیر ثقہ ہیں. بلکہ بعض علماء نے تو علم رجال پڑھنے کے حرمت کا فتویٰ دیا ہے. ٹھیک ہے، کہا کہ نہیں، حرام ہے کہ انسان علم رجال پڑھے. کیوں؟ اس لیے کہ علم رجال پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ فاسق ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ مثلا صحیح القول ہے، وہ جو ہے وہ ضعیف القول ہے. یہ ساری باتیں کسی کے مومن کے حوالے سے آپ کا کرنا یہ حرام ہے، لہٰذا علم رجال پڑھنا حرام ہے. ٹھیک ہے، اب کہنے کہ اب اس حاجت کے حوالے سے کیا ہے، مطلب علم رجال پڑھنے کی ضرورت ہے یا نہیں. کہ اس کے حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر جو پچھلا قول ہم نے پڑھا ہے، ممکن ہے کہ اس بحث کو ہم اس کی طرف رجوع دے سکتے ہیں، اس کو پلٹا سکتے ہیں اس کی طرف، یہ کہہ کر کہ اگر ہم نے یہ اختیار کیا کہ جو عمل مشہور ہے وہ حجت ہوتا ہے، گرچہ راوی جو ہے وہ موثق نہ ہو. اگر مشہور نے کسی روایت کے مطابق عمل کیا ہے تو چاہے راوی موثق نہ بھی ہو، پھر بھی وہ حدیث جو کیا حجت ہوگی. تو اس حوالے سے جو لوگ اس قول کے قائل ہیں تو پھر ان کے نزدیک جو ہے وہ علم رجال کی کوئی خاص حاجت نہیں بچتی. کیوں؟ اس لیے کہ معیار پھر جو ہے وہ یعنی علم رجال میں رجال سند کے نہیں ہوا، بلکہ معیار جو کیا ہے عمل مشہور کا ہو گیا کہ اگر مشہور نے اس کے مطابق فتویٰ دیا ہے تو وہ حجت ہے، وہ الا حجت نہیں ہے. اس طریقے سے بعض نے کہا کہ علم رجال بہرحال پڑھ سکتے ہیں، اس کی حاجت ہے، لیکن اتنی زیادہ یعنی ضروری مطلب نہیں ہے یہ کہ اس کے لیے مطلب کئی جلدوں میں جو ہے وہ کتابیں لکھی جائیں اور پورے جو فہرست لکھی جائے، نہیں، بلکہ معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ عمل مشہور ہے. کیا کہ اگر ہم کبرا طور پر مکمل طور پر انجبار کے قائل ہو گئے. ٹھیک ہے، انجبار یہی بتایا تھا کہ اگر مشہور علماء نے کسی حدیث کے مطابق فتویٰ دیا ہے تو وہ حدیث اگر ضعیفی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے. تو اس کے حوالے سے کہنے کہ گرچہ اس کے تو اس حوالے سے کہنے کہ اب اگر ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم علم رجال پڑھ کر کسی کے موثق ہونے یا نہ موثق نہ ہونے کی بحث کریں، بلکہ اس صورت میں فقط حاجت بچتی ہے ان حدیثوں کے متعلق کہ جن کے مطابق جو کیا ہے فقہا نے کوئی فتویٰ نہیں دیا ہے. اب اس کے مطابق ہم اس کے لیے علم رجال کو پڑھ سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑی اہم بات نہیں ہے، بلکہ وہ کچھ گویا کہ علم رجال مخصوص ہے ان حدیثوں سے کہ جن کے مطابق فتویٰ مشہور نے نہیں دیا ہے. واضح؟ لیکن کہنے کہ یہ تو ان لوگوں کے حوالے سے ہے کہ جو اس قول کے قائل ہیں، لیکن چونکہ ہم متاخرین کے درمیان میں یہ چیز مشہور ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ معیار وثاقت ہے. یعنی کیا؟ یعنی اگر خبر دینے والا اگر وہ موثق ہے، اگر روایت نقل کرنے والا موثق ہے تو وہ حجت ہوگا.
ٹھیک ہے. تو اس صورت میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم علم رجال کو پڑھیں. کیوں؟ اس لیے کہ علم رجال ہی کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ کون موثق ہے اور کون موثق نہیں ہوگا. تو کہنے کہ بقیہ اقوال کے مطابق تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ علم رجال کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چھٹا قول جو مشہور ہے علماء متأخرین کے درمیان میں، اس کے مطابق علم رجال کی بہرحال ضرورت ہے. اس سے آپ جو کیا ہے چشم پوشی نہیں کر سکتے. اب رہا یہ اشکال کہ نہیں علم رجال پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، مومنین کے چھپے ہوئے عیب جو ہے وہ آشکار ہوتے ہیں. آپ نئی نئی جنریشن کو بتاتے ہیں کہ فلاں کاذب تھا، فلاں جو ہے فاسق تھا. تو کہہ رہے کہ اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اہم کی وجہ سے، جو اگر کوئی کام اہم ہوتا ہے اس کی انجام دہی کی وجہ سے ان سب چیزوں میں اگر آپ پڑ جاتے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اور یعنی معصومین علیہ السلام کی صحیح حدیثوں کا جان کر اس کے مطابق فتویٰ دینا یہ بہت اہم مسئلہ ہے. تو چونکہ استنباط حکم شرعی صحیح ہو یہ اہم ہے، ٹھیک ہے، اور مومنین کے عیوب کا ظاہر کرنا یہ کیا ہے مہم ہے. تو آپ جو ہے کیا ہے مہم کو انجام دیں گے، ٹھیک ہے، مہم کو چھوڑ سکتے ہیں اہم کی وجہ سے. واضح. اور کہہ رہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ اس میں شہادات کے باب میں دیکھ لیجئے، کتاب و شہاد میں جب کوئی گواہی دیتا ہے تو گواہی دینے کے لیے کیا ہے، آپ کو پہلے جرح شہود کرنا پڑتا ہے. یعنی جو شہادت دینے والے ہیں ان کے مطابق دیکھا جاتا ہے کہ یہ عادل ہے کہ نہیں ہے. تو کیا اس میں یہ لازم نہیں آتا کہ آپ کسی پر عیب لگاتے، کسی پر حکم لگاتے ہیں کہ وہ فاسق ہے. آپ جب کسی سے گواہی لیتے تو وہاں پر بھی تو آپ احتمال دیتے کہ نہیں وہ فاسق ہے، اس کی گواہی نہیں قبول کریں گے، وہ عادل ہے اس کی گواہی قبول کریں گے. تو وہاں پہ تو آپ کسی کے فسق کا اظہار کرتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ لیکن چونکہ شہادت ایک اہم پوائنٹ ہے لہذا اس کے لیے ہم ان امور کو انجام دے سکتے ہیں. تو اس طریقے سے علم رجال کا بھی مسئلہ ہے. اب دیکھیے عبارت میں الحاجۃ الی علم الرجال ہونا کا اختلاف بین العالم فی ان علم الرجال والرجوع الى كلمات من الجاشي والشيخ الطوسي لتمييز ان هذا ثقة وذاك ضعيف هل هو قضية ضرورية يحتاج الفقيه اليها حاجة ماسة او ان ذلك قضية يمكن الاستغناء عنها. یہاں کہہ رہے کہ اس حوالے سے علماء کے درمیان میں اختلاف ہے علم رجال کی حاجت کے حوالے سے کہ کیا علم رجال کا پڑھنا، ٹھیک ہے، اور کلمات علماء کا جیسے نجاشی ہیں، شیخ طوسی، ان کی کلام کی طرف رجوع کرنا تاکہ یہ تمیز ہو سکے، یہ فرق ہو سکے کہ کون ثقہ ہے اور کون جو ہے وہ ضعیف ہے. کیا یہ قضیۃ ضروری ہے، یہ کوئی ضروری چیز ہے کہ جس کے لیے ضروری ہے کہ آپ علم رجال کو پڑھیے؟ یہ فقیہ کو ضرورت ہے کہ وہ علم رجال میں ماہر ہو، اور بہت اشد ضرورت ہے کہ اس کے احتاج الفقیہ حاجت ماسہ فقیہ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ علم رجال پڑھے. اور نزال قضیت یمکن استغناء، یا پھر نہیں، بلکہ علم رجال کوئی اہم موضوع نہیں ہے، بلکہ فقیہ چاہے تو اس کو چھوڑ بھی سکتا ہے، بنا اس کے بھی فقاہت اس کی چل سکتی ہے اور وہ تو استنباط حکم شرعی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں اختلاف ہے. تو بعض علماء نے کہا اختار البعض عدم الحاجت الی علم الرجال، بعض علماء نے اختیار کیا ہے کہ نہیں علم رجال کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، بل لربما مال بعض آخر الی تحریمہ، بلکہ بعض علماء نے میلان ظاہر کیا ہے کہ ہمارے نظریے کے مطابق علم رجال پڑھنا حرام ہے. کیوں؟ بدعوی ان فیہ کشف لعورات المؤمنین، اس لیے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں مومنین کے جو چھپے ہوئے عیب ہیں آپ اس کو اظہار کرتے ہیں لوگوں کے درمیان میں. آپ 100-200 طالب علم ہیں پوری دنیا کے سامنے کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے کیا ہے فاسق تھا، فلاں جھوٹا تھا. یہ وَأَنَّ هَذَا ضَعِيفٌ لَا يُؤْخَذُ بِحَدِيثِهِ، آپ کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے، اس کی باتوں کو آپ نہیں لے سکتے، اس کی حدیث نہیں اکسا سکتے. وَذَاكَ كَذَّابٌ، وہ جھوٹا ہے. تو یہ سب کیا ہے، ایک طرح سے کسی پر تہمت لگانا یا کسی کے عیب کو ظاہر کرنا ہے، گرچہ وہ ہے بھی لیکن اس کے عیب کو ظاہر کرنا جو لوگ نہیں جانتے ہیں، اس لیے حرام ہے. ويمكن ربط هذا الاختلاف في الحاجة إلى علم الرجال وعدمها بالأقوال المتقدمة. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اختلاف ہے کہ علم رجال کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، کہ اس کو آپ جو گزشتہ اقوال ہم نے ذکر کیے ہیں 6، ان سے آپ اس کو یعنی اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اور اس کو اسی طرف پلٹا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس سے مربوط کر سکتے ہیں. مثلا سنیے کیسے، فَإِذَا بُنِيَ مَثَلًا عَلَىٰ أَنَّ الْخَبَرَ إِذَا عَمِلَ بِهِ الْمَشْهُورُ فَهُوَ حُجَّةٌ، اگر آپ اس بات کو قبول کرتے ہیں، اس بات کو بنا رکھتے ہیں کہ اگر مشہور نے کسی خبر کے مطابق عمل کیا ہے تو وہ حجت ہے. حتیٰ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ رُوَاتُهُ ثُقَاتٌ، گرچہ جیسا کہ مثلا کہا گیا، جیسا کہ یہ نظریہ بعض نے کہا کہ اگر مشہور نے کسی روایت پر عمل کیا ہے تو وہ حجت ہے. ٹھیک ہے، گرچہ اس کے راوی جو کیا ہے وہ نہ ہو، ثقات نہ ہو، پھر بھی فلا حاجت بنا ذلك علم ہے. تو اس قول کی بنا پر علم رجال کی کوئی ضرورت ہمیں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معیار کیا ہو گیا، معیار مشہور کا عمل ہو گیا. ٹھیک ہے، اذ المدار علی عمل المشہور، اس لیے کہ اس حوالے سے معیار
جو کیا ہے مشہور کا عمل ہے، ولیس علی وثاقت الراوی، اور راوی کی وثاقت جو کیا ہے معیار نہیں ہے، لیحتاج الی تشخیص الوثاقہ، تاکہ وثاقت کی تشخیص ہو سکے کہ کون موثق ہے یا موثق نہیں ہے۔ تو موثق ہونا یا نہ ہونا یہ اس پر ڈپینڈ نہیں کرتا کہ آپ علم رجال پڑھیے، نہیں، بلکہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ دیکھیے کہ مشہور نے اس کے مطابق عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ کما وان الحاجۃ الی علم الرجال تضعف وان لم تنعدم بشکل کلی، جیسا کہ علم رجال کی ضرورت جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضعیف ہو جاتی ہے، یعنی کمزور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، علم رجال پڑھنا آپ کے لیے اتنا بہت زیادہ اہم نہیں رہتا، ٹھیک ہے، وان لم تنعدم بشکل، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مکمل طور پر کیا ہے آپ کو علم رجال کی ضرورت ہی نہیں ہے، جیسا کہ پہلے والے قول میں کہا گیا، نہیں، ہم کہیں گے ضرورت ہے فی ما کب اذا بنی علی کبری انجبار اضافی سند بعمل مشہور، جب آپ کیا ہیں اس بات کے قائل ہو گئے کہ عمل مشہور جو کیا ہے کبرا طور پر منجبر ہے، چاہے وہ ضعیف السند ہی کیوں نہ ہو راوی، لیکن اگر مشہور نے اس پر عمل کیا ہے تو وہ روایت جو کیا ہے حجت ہوگی۔ اس بناء علی ھذا الرأی لا تبقى حاجۃ الی البحث عن وثاقۃ الروات، اس لیے کہ اس قول کے بنا پر ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم راوی کی وثاقت کے متعلق گفتگو کریں، معدوم نقد فرض عمل مشہور بروایا، جب تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر مشہور نے اس روایت کے مطابق عمل کیا ہے تو بس یہی کافی ہے، ضرورت نہیں ہے کہ آپ راوی کے وثاقت کے مطابق گفتگو کیجیے۔ وانما تبقى الحاجہ الی ذلک یعنی الی علم الرجال، کہ علم رجال کی ضرورت بس آپ کو وہاں کہاں پر پڑے گی، وہاں پر منحصرۃ، یہ ضرورت منحصر ہے وہاں پر فی حد الخبر الذی لم یعمل به المشہور، فقط اس روایت کے مطابق ہے کہ جس کے حوالے سے مشہور نے عمل نہیں کیا ہے، تو ان روایتوں کے متعلق آپ جو کیا راوی کے وثاقت اور عدم وثاقت کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر عمل مشہور ہے تو وہاں پر معیار عمل مشہور ہوگا، وہ راوی کے وثاقت اور عدم وثاقت یعنی علم رجال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو بات، اب آئیے تیسری بات، لیکن ہم متاخرین کے درمیان متاخرین کے نظریے کے مطابق حتماً علم رجال کی ضرورت ہے، وحیث ان صحیح ہے عندنا حسب ما تقدم حجیت خبر ثقہ، جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ خبر ثقہ جو کیا حجت ہے، وعدم کفایت الانجبار، اور انجبار جو کیا ہے کافی نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی پہلے عرض کیا کہ سید خوئی کے بعد لوگ یہی قائل ہیں، اذ لم یبلغ الی المستوى المورث للاطمینان، جب تک کہ یہ اطمینان کی حد تک نہ پہنچے تب تک عمل مشہور جو کیا ہے یہ کافی نہیں ہے، فتکون الحاجۃ الی علم الرجال ثابتہ وبشکل ماس، تو اس صورت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم رجال کی بہرحال ہمیں ہر حال میں ضرورت ہے، اور یہ بشکل ماس کہتے ہیں بہت زیادہ شدید، یعنی اس کی شدید ضرورت ہمیں علم رجال کی ہے۔ اب رہی اشکال وہ ودعوی ان ذلک محرم وفیہ کشف لعورات المؤمنین، اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ حرام ہے، اس میں مومنین کے عیب کو ظاہر کرنا ہے لوگوں کے درمیان، تو کہہ رہے مدفوع دعویٰ کا خبر یہ کیا ہے مدفوع، یہ دعویٰ جو کیا غلط ہے، کیوں؟ بے ان ذالک ما دام لغرض اہم، اس لیے کہ جب تک آپ کشف کر رہے ہیں، صحیح ہے کہ آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ضعیف ہے، وہ فاسق ہے، وہ کاذب ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اہم مقصد ہے اس سے زیادہ جس تک آپ کو پہنچنا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے، وہ ہوا تشخیص و روایت ثقہ و تمیز عن غیرہا، اور وہ مقصد کیا ہے آپ کا، تاکہ صحیح روایت کو غیر صحیح روایت سے مشخص کر سکیں، جدا کر سکیں، تاکہ اس کے مطابق آپ فتویٰ دیں، اور جو موثق نہیں ہے اس کے مطابق فتویٰ نہ دیں، فہو مما لا محصور فیہ۔ تو اب دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ کا مقصد عظیم ہے تو اس کے لیے یہ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کما هو الحال فی باب القضاء، کہہ رہے کہ یہ کوئی منفرد موضوع نہیں ہے، آپ آئیے باب القضاء میں ہم ایسا ہی کرتے ہیں، فإن جرح الشہود، جب باب القضاء میں یعنی جہاں پر فیصلہ وغیرہ ہوتا ہے، اگر کوئی آتا ہے گواہی دینے کے لیے تو ہم اس کے جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ واقعی یہ عادل ہے کہ نہیں، یہ یوں ہی گواہی دے رہا ہے۔ فإن جرح الشہود، شہود کو جرح یعنی زخم لگانے کا مطلب کسی کو کہنا کہ تم فاسق ہو، تم جھوٹے ہو، یہ کہنا، وہ بیان فسقہم امر جائز، باب القضاء میں شہود کے بارے میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، یہ فاسق ہے، یہ جائز امر ہے، بالاتفاق تمام علماء کے اس بات کو قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، من باب توقف امر اہم علیہ، کیوں، اچھا یہ ایسا کیوں ہے کہ آپ کیوں شہود کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم فاسق ہو، وہ اس وجہ سے کہ چونکہ اس سے اہم ایک بات ہے کہ جو اس پر کیا ہے وہ موقوف ہے، وہ کیا، وہ فیصلہ دینا، ٹھیک ہے، کسی کو مثلا زنا کا ثابت ہونا ہے، کہیں کسی کی چوری ثابت ہونا ہے، یہ ساری چیزیں، تو بہرحال یہ کوئی نئی بات نہیں۔ عودن علی البدع، ہم نے جو مطلب ابتدا کی تھی ہم اس کی طرف پھر سے حدیث کی طرف لگتے ہیں، وہ جو حدیث ہم نے ذکر کی تھی کہ جس میں پروردگار کہتا ہے کہ میں شریک سے مستغنی ہوں، اگر کوئی میرا شریک قرار دیتا ہے تو وہ عمل جو کیا اسی کے لیے ہوگا، میرے لیے نہیں ہوگا، میں فقط خالص اعمال کو قبول کرتا ہوں۔ کہہ رہے ذکرنا فیما سبق الروایہ التي ينقلها صاحب الوسائل بشکل تعلیق، ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ جس روایت کو صاحب وسائل نے اس طریقے سے نقل کیا ہے، کس سے، احمد بن محمد بن خالد البرقی فی المحاسن عن ابیہ عن ابن ابی عمیر عن ہشام بن سالم عن ابی عبداللہ، ٹھیک ہے، تو یہ سلسلہ تھا۔
وَإِذَا أَرَدْنَا تَعَرُّفَ عَلَى سَنَدِ الرِّوَایَةِ الْمَذْکُورَةِ مُعْتَبَرٌ اولا، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جانیں یہ جو روایت اوپر ذکر کی ہے صاحب وسائل نے، اس کی سند جو ہے معتبر ہے یا نہیں ہے، تو ہم کیا کرنا ہوگا؟ فعلینا ملاحظۃ امرین، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دو چیزوں کو ملاحظہ کریں، دو چیزوں کو دیکھیں۔ پہلی چیز کیا؟ ملاحظۃ السند بین البرقی والامام، چونکہ پہلے راوی جو کیا ہے برقی ہیں، صاحب وسائل نے برقی سے چھٹے امام تک کے مطلب روایت کی ہے، تو پہلا سند ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ برقی سے لے کر چھٹے امام تک جو سلسلہ سند ہے اس میں دیکھیں کہ اس میں کوئی ضعیف تو نہیں ہے۔ فَإِذَا ثَبَتَ وَسَاقَ جَمِيعَ أَفْرَادِ السَّنَدِ فَلَا مُشْكِلَةَ فِي مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ، اگر ہم نے جانچ پڑتال کی اور برقی سے لے کر چھٹے امام تک، ٹھیک ہے، سلسلے میں کوئی ضعیف نہیں رہا، تو پھر اس حوالے سے تو ہم کیا ہے مفروغاً ہو جائیں گے، فارغ ہو جائیں گے کہ ہاں یہ سلسلہ سند جو ہے درست ہے۔ اب آئیے، اما کیف نثبت وثاقۃ افراد السند المذکور، اب رہی بات یہ کہ ہم برقی سے لے کر امام تک کیسے ان کی وثاقت کو سمجھیں گے، تو کہہ رہے یمکن ذلک من خلال تطبیق احد طرق اثبات الوثاقۃ التي سنشير الیها بعد قلیل، اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ آپ کو اگلے سطر میں انشاءاللہ۔ دوسری چیز کہ جس کا لحاظ کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ حر عاملی اور برقی ان دونوں کے درمیان میں جو سلسلہ سند ہے اس کا لحاظ کریں ہم۔ فإنهما ليس متعاصرين، اس لیے کہ یہ دونوں جو ہیں یہ ہم عصر نہیں ہیں، بل یوجد فاصل زمانی کبیر بینہما، بلکہ دونوں کے درمیان میں بہت بڑا فاصلہ ہے زمانے کے لحاظ سے۔ تو اب کیسے حر عاملی برقی سے روایت کو نقل کر رہے ہیں؟ تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ سلسلہ سند کیا ہے حر عاملی سے لے کر برقی تک۔ فإذا ثبتت وثاقة جميع افراد السند المذکور فلا مشکلۃ من هذه الناحیہ اذن، بس اگر حر عاملی سے لے کر برقی تک جو سلسلہ ہے اگر اس میں بھی جو سلسلہ ہے اس کے بھی سب کے سب راوی سند وثاقت کے اعتبار سے درست ہوئے تو پھر جو ہے وہ اس حوالے سے بھی ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اب رہی بات یہ کہ ہم کیسے معلوم کریں، اما کیف نعرف سند الحر الی البرقی، اب رہی بات یہ کہ ہم حر عاملی کی سند برقی تک وہ کیسے ہے، یعنی کیسے حر عاملی برقی سے جو نقل کر رہے ہیں، اور بتعبیر ناخر یا پھر دوسری تعبیر میں یہ کہیے کہ کیف نعرف اسماء الرواة الذین یروی عنہم الحر کتاب البرقی، یا پھر بتعبیر آخر یہ کہہ لیجئے دوسرے لفظوں میں کہ ہم کیسے جانیں ان روات کے اسماء کو کہ جن سے حر عاملی کتاب برقی کی روایتوں کو نقل کرتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں یمکن ذالک بالبیان تالی، کہہ رہے اس کو ہم نیچے جو ہم ذکر کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے ہم نقل کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ ان للشیخ طوسی طریقہ الی کتاب محاسن البرقی، کہ شیخ طوسی جو ہے ان کے پاس ایک طریق ہے، ان کے پاس ایک سند ہے برقی کی کتاب کے نقل کرنے کی، ٹھیک ہے، جو ان کی کتاب ہے محاسن۔ اشار له فی کتاب ہی الفہرست، کہ جس کی طرف جو ہے وہ اپنی کتاب فہرست میں شیخ طوسی نے اس سلسلہ سند کی طرف اشارہ کیا ہے، فی ترجمۃ احمد ابن محمد بن خالد البرقی، ان کا جب زندگی نامہ لکھا تو اس میں انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ وصاحب الوسائل له طرق الی جمیع الکتب التی رواها شیخ طوسی، اور صاحب جواہر جو ہیں صاحب وسائل جو ہیں یعنی شیخ حر العاملی، ان کے پاس جو کیا ہے طریقہ ہے، ان کے پاس بھی جو ہے کیا ہے سند ہے ان تمام کتابوں کے نقل کرنے کا کہ جو شیخ طوسی نے کتابوں کو کی نقل کی ہے۔ وصاحب الوسائل له طرق الی جمیع الکتب التی رواها شیخ طوسی، تمام کتابیں کہ جو شیخ طوسی نے روایت کی ہیں ان تمام طریقوں کو کتابوں کو نقل کرنے کا جو راستہ ہے وہ ان کے پاس ہے، سند ہے شیخ حر عاملی کے پاس، ٹھیک ہے۔ وقصت جلا تل کا طرق فی آخر الوسائل، اور صاحب وسائل نے آخری کتاب میں اس کو ذکر بھی کیا ہے کہ کیسے ہم شیخ طوسی تک پہنچتے ہیں۔ فَإِذَا ضَمَمْنَا هَذَا إِلَى ذَاكَ فَسَوْفَ يَثْبُتُ لَنَا طَرِيقٌ لِلْحُرِّ إِلَى الْبَرْقِي، بس جب ہم حر عاملی کا جو سلسلہ سند ہے شیخ طوسی تک اس کو دیکھ لیں، پھر شیخ طوسی سے برقی تک پہنچ جائیں، تو اس طریقے سے حر عاملی سے ہم برقی تک پہنچ سکتے ہیں، اور اس طریقے سے اگر سب کے سب راوی موثق ہوئے تو ان کی وثاقت جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی۔